بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ بازاروں میں مختلف اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جبکہ متعدد روٹس کے جو کرائے ہیں اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم چکوال شہر کی بات کریں تو چکوال شہر میں چلنے والے رکشے جو پہلے ہی 50 روپے سواری وصول کر رہے تھے، اب یہ 60 روپے کر دیا گیا، 10 روپے ادھر بھی بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف روٹ پر چل رہے ہیں، یعنی لاہور، راولپنڈی اور دیگر اور شہروں کو جانے والی جو ٹرانسپورٹ ہے، اس کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر اور جس طرح اشیاء خورد و نوش کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ وہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح جو ایک سوچ تھی کہ جب نگران آئیں گے کہ کچھ ریلیف شاید مل جائے، وہ ریلیف ہمیں اس وقت تک تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ مصنوعی مہنگائی جس نے عوام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس سے کون بچائے گا؟ اسی حوالے سے آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، مہنگائی تو اسی طرح موجود ہے۔ اس میں میر صاحب یہ دیکھیں گے، اب یہ بالکل واضح ہو گیا، پیچھے 2-3 دفعہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی ہے، مگر اس کمی کے دوران میں کسی بھی ادھر یہ آپ نے رکھے اور سارا جتنے یہ ٹرانسپورٹ مافیا ہے، کسی نے کوئی اس میں کہ جی وہ کیوں نہ بھی کام کر دے، وہ جی سپیئر پارٹ جو بڑا مہنگا ہے جی، ساتھ مطلب انہوں نے جواز بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ اب یہ اگر آپ یہ بتا رہے ہیں 60 کر دیا ہے تو مطلب آپ خود اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پوری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس وقت ادھر چکوال میں ضلع میں کام کر رہی ہے، ڈپٹی کمشنر انتظامیہ ادھر موجود ہے۔ تو یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ جب تک یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی اس میں کوئی معاملہ ہے تو یہ قیمتیں بڑھانی ہے، تو یہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی آپ دیکھیں مہینے میں جو ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اب یہ مارکیٹ کمیٹی والے روزانہ جو فروٹ اور ادھر سبزی کی یہ ریٹ جو یہ جاری کرتے ہیں، میں بالکل میرا چیلنج ہے کوئی بھی اس پہ جو ریٹ مقرر ہے اس پہ آپ خرید کر دکھا دیں۔ وہ کوئی خود ہی کیٹیگری ہے انہوں نے، اور جو 2 نمبر ہے تو 3 نمبر ہے، تو سیب ایک جو ہے وہ 180 ہے، سیب 2 جو ہے اس آڑ میں یہ سارا ادھر اس میں کوئی بھی مقرر کردہ نرخوں پر۔ تو یہ آگے ہم کہہ رہے تھے کہ چلو سیاسی ادوار میں یہ سارا، تو اب جب سیاسی بھی کوئی نہیں ہے، سب سیاسی معاملات ختم ہیں، نگران آ گئے ہیں، ادھر مرکز میں بھی سارے نگران غیر جانبدار جو بظاہر سب لگ گئے ہیں، تو اب کم از کم یہ کوئی ایسا کوئی اقدام جو ہم ادھر متعدد بار ذکر کر رہے ہیں، اور توقعات بھی تھی کہ یہ نگران آئیں گے تو یقیناً صورتحال کوئی بہتر ہوگی، یہ کوئی دفعہ ہو، یہ وزیروں مشیروں کی یہ ہٹے گی، کوئی اخراجات کم ہوں گے تو یہ عوام کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ تو بہرحال چلو ابھی دیکھنا چاہیے، ابھی چند دن ہوئے ہیں، مگر توقع رکھنی چاہیے کہ اگر دوبارہ، میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ وہی ہے کہ بھوک اور اس کا نام کا اگر آج یہ کوئی ریلیف دینے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر یہ کوئی نہیں کہ کون قیادت کرے گا، تو سارا تاریخ خود بولتی ہے کہ یہ لوگ پھر خود انقلاب جو ہے نا اپنا رستہ وہ خود لیتا ہے۔ تو یہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ بے چینی اور سارا ایک اس پہ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو یہ امن و امان کی صورتحال کا خدشہ باہر ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ریلیف وقت کی ضرورت ہے، جلد از جلد عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، بے چینی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، جس طرح خواجہ بابر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ریلیف نہیں ملتا، یہ ریلیف کس نے لے کر دینا ہے، کون ناکام؟ یہ دیکھیں جی، ہم پہلے بھی بہت بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہ کنٹرول کرنا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، کہ اس کو پرائس کنٹرول ہے، اس کی جو بھی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ تعین کرتے ہیں۔ جس طرح فروٹ کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے طریقہ کار، فہرست جاری کرتے ہیں ریٹ، اس کے مطابق یہ پابند ہوتے ہیں یہ فروٹ بیچنے والے، ریڈی والے یا وہ ٹھیا والے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل یہ جو بیوروکریسی جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو انتظامی امور جو چلا رہے ہیں ضلع میں، یہ بالکل مطلب نااہل لوگ ہیں جو ہے نا۔ اگر ان کا ویژن ہو تو یہ مہنگائی ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف
آپ کا وہ جو سزا دینے کا جو نظام ہے اس کو آپ مؤثر کر لیں. اور جب آپ 2-4 سزائیں دیں گے، اگر آپ بلدیاتی نظام ہے اس میں کوئی چیئرمین آ جائے وہاں پہ اپنے طور پہ، ضروری نہیں کہ اوپر پنجاب سے آئے گا کوئی، یہاں پہ بول دے کہ بھی چور کے جو ہے نا ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور 2 چوروں کی انکوائری کر کے جو چوری ہو پتہ ہوتا ہے کس نے کی ہوئی ہے، تو اس کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے بھلے اس کا مذہب ہے جو اس میں وہ فلانے مذہب میں انگلی کاٹی جاتی ہے، انگلی ہی کاٹ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چوری جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. اسی طرح جو مہنگا بیچنے والا ہے اس کو 2 کوڑے لگا دیے جائیں، 2 چھتر چوک میں لگا دیے جائیں کہ بھئی آپ نے کیوں، جب یہ ریٹ لسٹ تھا، کیوں کہ آپ نے جب چھوٹ دی ہوئی ہے پبلک کو، آپ خود بھی مطلب کھا رہے ہیں اور پبلک کو بھی مطلب جو ہے نا آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ خود چور ہیں اور مطلب جو ہے نا پبلک کو بھی آپ نے مطلب کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو یہ نظام جو ہے نا درست کرنے کی مطلب ضرورت ہے. جب تک اس نظام کو درست نہیں کیا جائے گا تو حالات مطلب ایسے ہی مطلب پیدا ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرف خالد صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مافیاز ہیں، جو ناجائز منافع خور ہیں، وہ عوام کے گلے کاٹ رہے ہیں، لیکن اس سسٹم میں اتنی سخت نہیں کہ وہ ان کی انگلی بھی کاٹ سکے، ان کو انگلی دکھا بھی سکے، ان کو انگلی لگا بھی سکے. اتنا کمزور نظام ہمارے پاس موجود ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں. راج صاحب، سزائیں تو موجود ہیں اس نظام میں اور جرمانے اور دیگر جس طرح ہم سنتے بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا وہ واقعی ہی اس قابل ہی نہیں ہے، اتنی سزائیں ہیں نہیں، لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہی نہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب. جہاں تک بات سزاؤں کی ہے تو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں تمام قوانین موجود ہیں اور جتنی بھی آپ جرائم جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کے لیے سب کے لیے سزاؤں کا نظام اور سزاؤں کا قانون پوری طرح پاکستان میں موجود ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں سے زیادہ سٹرانگ موجود ہو. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون پہ اور وہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں، جو اوپر بیوروکریسی ہے، وہ اوپر سے کرپشن شروع ہوتی ہے. نیچے سے کرپشن نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ رکشے والے نے 10 روپے زیادہ لے لیے، وہ سبزی والا ایک جو بیچارہ یا فروٹ والا صبح بیٹھتا ہے اس کو بھی بڑی منڈی سے جو مین ہول سیل جہاں سے لیتا ہے اس کو بھی وہاں سے صبح چونا لگ جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ میں صبح اخبار دیتے ہوئے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ وہاں سے کریٹ خرید کے لے کے آتے ہیں. یہ جب اوپر سے کھولتے ہیں نا جی، وہ سارا صاحب گھاس وغیرہ اتارتے ہیں نا، اوپر ایک تہ ہوگی، کوئی بھی ہے، آپ کا سیب ہے، کوئی آپ کا امرود ہے، آپ کا آڑو ہے، وہ ایک ہی تہ ان کو ٹھیک نکلتی ہے، نیچے سارا انہوں نے گند بھرا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ کرپشن اور 2 نمبری یہ مکمل سرحد کر چکی ہے اور یہ اوپر سے سرحد کر چکی ہے. ہمارے حکمران سارے کرپٹ ہیں. وہ کیسے آپ کے قوانین پر عمل درآمد کریں گے؟ جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں جی انگلی کاٹنا دور ہے، وہ کیونکہ خود اس کرپشن کی اس میں رکھے بسے ہیں. دوسرا میرے صاحب یہ بات ہے کہ آپ ادارے دیکھیں پاکستان میں. کل پرسوں میرا ایک اسی طریقے سے ایک میری نظر پڑی، وہاں پر تلگنگ روڈ پر ایک فیصل کالونی کے پاس ایک بڑا سا بورڈ اویزا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دفتر لیبر ویلفیئر فاؤنڈیشن. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ادارے جیسے کہ بات کی دنیال صاحب نے بھی، سارے ادارے موجود ہیں. اگر آپ نے دیکھیں، اگر یہ پیٹرول انکریز ہوا ہے تو یہ ایک خود سخت طور پر لوگوں نے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں یا رکشے والے جو ڈرائیور ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے جو انہیں اچھا لگا انہوں نے اپنا کرایہ بڑھا دیا. حالانکہ ہونا چاہیے، یہ چاہیے کہ آپ کی جو اتھارٹی ہے، ٹرانسپورٹ اتھارٹی یہاں پہ موجود ہے، اس کا سربراہ یہاں پہ موجود ہے. جس طریقے سے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ موجود ہے. ہر ادارہ آپ کا تنخواہیں لینے کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ گلیوں میں جو بورڈ لگے ہیں اور یہ ادارے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیسے کام کر رہے ہیں. آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اسی پلیٹ فارم سے ہم نے جنوری جب سٹارٹ ہوا تھا نیا سال، لوگ ایک دوسرے کو وش کر رہے تھے، ہم نے اسی پروگرام سے جنوری کے پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جناب ابھی اس عوام نے اور بہت سارے دکھ دیکھنے ہیں، ابھی اس نے مہنگائی بھی دیکھنی ہے، ابھی اس نے اور پریشانیوں میں مبتلا بھی ہونا ہے. آج آپ کا 8واں مہینہ ہے، اگست ہے آپ کا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جنوری سے لے کے اور اس اگست تک جو مہنگائی ہوئی ہے تو اس سے لوگوں کی بالکل جو قوت خرید ہے، جو گزروں بسر ان کی ہو رہی ہے، وہ دم توڑ چکی ہے. اور انفارچونیٹلی میں پھر یہ کہوں گا کہ آنے والے جو مزید 8 مہینے ہیں یا 7 مہینے ہیں، ایون آپ کا اگلے سال کے جب آپ لوگوں کو وش کریں گے مبارکباد 2024 کی،
تو تب تک شاید ہم وش کرنے کے پتہ نہیں قابل بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن ٹھیک ہے جی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی نہ جانے کیا کیا مراحل آئیں گے، کیونکہ جہاں احساس ہونا چاہیے، جہاں عوام کو ریلیف دینے کی بات ہونی چاہیے، وہاں یہ بات ہو نہیں پا رہی. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب، بنیادی ضروریات آٹا ہے جس کی قیمت تقریباً 6,000 روپے من کے قریب پہنچ چکی ہے، چینی وہ 160 روپے کراس کر گئی ہے، آپ کا پیٹرول 300 روپے تقریباً پہنچ چکا ہے پر لیٹر، ڈالر 300 کراس کر گیا ہے. یہ بریک کہاں لگے گی؟ یہ قیمتیں کہاں جا کے رکیں گی؟ ایک بات خواجہ دانیال صاحب سے کئی دفعہ سنی ہے، کہتے ہیں کہ ایوب دور کے اندر یہاں پہ جلسہ ہوا شفیع کے کٹرے میں، وہاں پہ نعرہ لگا، وہ نظم پڑھی شاید کسی حبیب جالب صاحب نے، حبیب میں، تو 22 روپے کا من آٹا ہے اور اس پہ بھی سناٹا. اب وہ 22 روپے من آٹا بڑا مہنگا لگتا تھا، آج 6,000 روپے من ہے. حالانکہ جب 22 روپے کا من آٹا تھا، لوگوں کے پاس سامان تعیش نہیں تھا، لگژریز نہیں تھی، چکوال میں کار کوئی شاز و نازر نظر آتی تھی، ابھی پارکنگ آپ کو نہیں ملتی، اور نئی سے نئی مہنگی سے مہنگی کاریں جو ہیں، اور اسی طریقے سے شہر کا جو انفراسٹرکچر بھی ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے انتظامیہ کنٹرول کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن جو معیشت کے فنڈامنٹلز ہیں، جو اکانومی کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اگر ان کو درست نہیں کیا جائے گا تو معاملات جو ہیں مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے، ان میں بہتری آنے کا کوئی امکان نہیں. اب فنڈامنٹلز کون سے ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ ہیں، چند ایک چیزیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. 1,000 ارب روپے سالانہ نقصان پہ چل رہی ہیں اسٹیٹ رن انڈسٹریز جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کو فوری طور پہ ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر شفافیت کے ساتھ ان کو سیل کرنے کی، پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، پہلا کام. دوسرا کام، ہمارے ہاں سرکاری ملازمین کی فوج ظفر موج ہے. آپ یقین کریں، نہ اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے ہیں. ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی، ان کی گرومنگ اس طریقے سے ہوئی، ان کو کلچر اس انداز کا اندر ملا. اور پھر ہمارا جو سرکاری نمائندہ ہے، آخری بات آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا چکر ہے. ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے میں بھی 20 گنا زیادہ ہیں. حالانکہ اگر ہم نے اپنی کرنسی کو جب تک مضبوط نہ بنایا، ہمارے ہاں خوشحالی نہیں آئے گی. اور کرنسی کو مضبوط بنانے کا صرف دنیا میں ایک طریقہ رائج ہے، اور اس ایک طریقہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی امپورٹس کو گھٹاتے چلے جائیں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاتے چلے جائیں. آپ کی کرنسی سٹرانگ ہو جائے گی. آپ کی سٹرانگ کرنسی کے ساتھ جب آپ چیزوں کو خریدنے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرے پاس بڑی تگڑی کرنسی ہے، اور اس کی چیز اور اس کی چیز اور اس کی قیمت اور اس کی قیمت، ان ساری چیزوں کی جو قیمت ہے وہ بہت کم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اکانومی کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ نہیں کیے جاتے، شدید قسم کی ریفارمز، بڑی کروول قسم کی، بڑی ظالمانہ قسم کی جو اصلاحات ہیں ان کی ضرورت ہے. اور بغیر کسی کہلے مصلحت کا شکار ہوئے ان اصلاحات کو ایک دفعہ کڑوی گولی سمجھ کر کے نگل جانا چاہیے، اس کے بعد بہتری آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی، معیشت میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی سفید ہاتھی ملک میں اس وقت پل رہے ہیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات یہ ہے کہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس ملک کی، اس کو بڑھا کر ہی ہم اپنی کرنسی کو مضبوط کر سکتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں. یزدانی صاحب، ابھی قیمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اشیاء خوردونوش کی بات ہوئی ہے. سرکار کی اگر ریٹ لسٹ دیکھی جائے تو اب بھی وہاں مہنگائی نہیں لگتی. مارکیٹ کمیٹی جو ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے وہ بھی بڑی سستی لگتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ عوام مہنگے داموں چیزیں خرید رہے ہیں لیکن شکایت نہیں کرتے، کسی فورم پر جا کر وہ درخواست نہیں دیتے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کی یہ خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں جی، باتیں ساری ہو گئی ہیں. ابھی تو پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ کوک نہ کر فریاد نہ کر، کوک نہ کر فریاد نہ کر. یہ عوام کی حالت یہ بنا دیتی گئی ہے اور معاشرے کی حالت بن چکی ہے کہ کوک نہ کر فریاد نہ کر. بس اس وقت آئے روز نہیں قیمتیں بڑھتی، ایک روز میں 3 بار قیمتیں بڑھتی ہیں ایک چیز کی. تو جب یہ حالت ہو جائے تو کوئی اوپر سے وہ کنٹرول کرنے والا بھی کنٹرول نہ کرے
تو عوام نے کیا کنٹرول کرنا ہے؟ انہوں نے تو اپنی موج مستی کرنی ہے، ریٹ اپنی مرضی کے دینے ہیں، لسٹ پڑی بھی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہمیں تو منڈی سے مہنگا ملتا ہے، ہم اس ریٹ پہ دے ہی نہیں سکتے. تو پھر جب وہ دے نہیں سکتے تو حکومت اس پہ عمل ہی نہیں کراتی، تو اب کیا ہے؟ پھر وہی بات آ گئی، کوک نہ کر فریاد. میں کہا ٹھیک ہے جی، جب عمل نہیں کروایا جا سکتا تو پھر ریٹ لسٹ جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مہنگی جس طرح اشیاء بک رہی ہیں بازاروں میں، تو ضروری ہے کہ شکایات باکس سے وہ بازاروں میں ہی نصب کر دیے جائیں، وہاں پر لوگ کم سے کم شاید وہ اپنی شکایت جو ہے وہ اس میں ڈال دیں، اس پر بھی اگر عمل درآمد ہو جائے تو کافی ریلیف مل سکتا ہے. بہرحال اس وقت کیونکہ سیاسی طور پر بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اسی طرح معیشت بھی وہ ڈاماڈول ہے، تو ریلیف تو تب ملے گا کہ جب معیشت مضبوط ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.